السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف ویڈیوز میں ہم نے ذکر کیا ناظرین کہ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں کسی بھی نوعیت کا ہو تو ہمارے چینل پر موجود کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس باکس میں آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر وہ سوال مختصر ہو تو اس کا جواب وہیں دے دیا جاتا ہے، ورنہ مستقل ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو ایک صاحب نے دریافت کیا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب سے ان کی بحث ہوئی ہے، اور اس بحث میں ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو اہل سنت والجماعت کی کتب میں بھی لکھا ہے کہ عذاب قبر ہونا ممکن ہے، اور ان کا خیال تھا کہ میرے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کو عذاب قبر ہو۔ تو گویا کہ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کو عذاب قبر ہونا اہل سنت والجماعت کے نزدیک ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے کرام پہلے تو ایک اصولی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مطہرہ قدسیہ وہ ذوات ہیں کہ جو معصوم عن الخطأ والعصیان ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ صرف دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ ذوات ہیں کہ جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے معصوم قرار دے دیا۔ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، نہیں ہوا، کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لہذا وہ معصوم عن الخطأ والعصیان تھے، وہ سیدھے کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات سے متعلق اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متعلق اصولی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم نہیں ہیں، معصوم عن الخطأ والعصیان نہیں ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور بعض صحابہ کرام سے بوجوہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ وجوہات میں آپ کے سامنے آگے ذکر کروں گا۔ البتہ صحابہ کرام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ذوات مطہرہ قدسیہ ذوات ہیں، وہ بہت ہی پاکیزہ ذوات ہیں، وہ محفوظ بھی ہیں اور مغفور بھی ہیں، معصوم اگرچہ نہیں ہیں لیکن محفوظ اور مغفور ہیں ہمارے نزدیک۔ محفوظ اور مغفور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ گناہ سرزد تو ہو سکتا ہے ان سے، اور بعض سے ہوا بھی ہے، لیکن محفوظ ہے، اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، مطلب فرشتوں کے ذریعے اور مختلف طرق سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اس حفاظت کے باوجود بھی باوجود ان سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ سرزد کرایا ہے تو مغفور بھی ہیں، ان کی مغفرت دنیا میں ہی ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، وہ سب جنتی ہیں۔ جہنم کا عذاب اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی صحابی کو نہیں دیا جائے گا، دنیا میں ہی ان کی مغفرت اور ان کو عذاب جہنم سے برات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث میں فرما دیا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی ذوات سے متعلق میں نے بتایا اصولی مسئلہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ معصوم تو نہیں ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور بعض گناہ بعض صحابہ سے مختلف وجوہات کی بنا پہ جیسا کہ آتا ہے سرزد ہوئے، میں آپ کے سامنے آگے بیان کرتا ہوں، لیکن وہ محفوظ ہیں، عمومی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے۔ بعض وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے حفاظت ہٹائی بھی ہے بعض صحابہ سے تو وہ گناہ سرزد ہوئے بھی تو وہ مغفور ہیں، اس کے بعد ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ جہنم کا عذاب کسی صحابی کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اب آ جاتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ قبر کا عذاب کیا ممکن ہے یا نہیں ممکن، اس سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، عذاب قبر برحق ہے، کافروں کو اور منافقوں کو تو دائمی عذاب قبر ہوگا جو قیامت تک جاری رہے گا، اور مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے بقدر عذاب قبر دیا جائے گا۔ البتہ اس میں اب ایسی کوئی دلیل ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک موجود نہیں ہے کہ اس میں صحابہ کرام کو اس سے بھی استثناء حاصل ہو، یعنی صحابہ کرام کو عذاب قبر نہ دیا جائے، ایسا کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ بعض صحابہ جن سے بوجود بعض گناہ سرزد ہوئے ہیں اور بالاتفاق وہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، ورنہ اکثر صحابہ سے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت نے تو توبہ کر لی تھی۔ ایک عام انسان توبہ کر لے تو وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بری ہو جاتا ہے اس گناہ سے، تو صحابہ کرام میں سے جن نے توبہ کر لی تو اور ایسی توبہ کی تھی ناظرین کرام کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے تو جو گناہوں کے بوجھ ہیں اس کے مقابلے میں ان سے ایک گناہ کو مختصر سا کوئی چھوٹا سا یا بڑا صادر ہوا ہے، کبیرہ یا صغیرہ، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ توبہ اگر پوری دنیا انسانیت پہ تقسیم کر دی جائے تو ان کے تمام گناہوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ کرنے والے صحابہ کرام بھی ناظرین موجود ہیں، لیکن اگر کوئی صحابی بالاتفاق بغیر توبہ کے چلا گیا تو اس کو عذاب قبر کے ذریعے سے ہی، میں نے بتایا مسلمانوں کو مختلف ان کے گناہوں کے بقدر عذاب قبر دیا جائے گا، اسی سے ان کی تطہیر کی جائے گی۔ تو صحابہ کرام سے متعلق بھی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو عذاب قبر مختصر سا دے کے ان کی تطہیر کر دی جائے گی، جہنم کا عذاب کسی صحابی کو نہیں ہوگا۔ مختلف احادیث سے ناظرین کرام یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض صحابہ کرام کو میں نے بتایا، جیسے پہلے تو ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بوجوہ وہ کیا وجوہات تھی کہ وہ حفاظت ان
ان صحابہ کرام سے بعض صحابہ سے اٹھائی گئی ہے، ورنہ تو وہ محفوظ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے، وہ حفاظت کیوں اٹھائی گئی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو ناظرین ہم سب پہ ایک احسان تھا، پوری امت پہ صحابہ کرام کا احسان تھا کہ وہ سزائیں یا وہ کفارے جو کسی بھی گناہ کے سزا میں، جرائم گناہ کی سزا میں جو سزائیں، گناہ کے بدلے میں جو سزائیں مقرر کی گئی تھی، جیسے زنا کی سزا رجم تھی یا کوڑے لگانا تھی، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی، روزہ توڑنے کی سزا کفارہ تھی، زہار کا کفارہ تھا، مختلف قسموں کے مختلف بدلے تھے، سزائیں تھیں ناظرین کرام۔ اگر وہ صحابہ کرام سے وہ گناہ، کیونکہ ہے تو بہرحال گناہ کا کام، زنا ہے گناہ ہے، ظاہری بات ہے، قتل ہے گناہ ہے، چوری ہے گناہ ہے، یا اسی طرح روزہ توڑنا ہے گناہ ہے، اگر وہ بالکل سرزد ہی نہیں ہوتے ان صحابہ کرام سے، ایسا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو امت کو ان سزاؤں کے عملی نفاذ کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا انہوں نے قربانی دی ان بعض صحابہ نے، وہ جلیل القدر صحابی ہیں ناظرین کرام، ہمیں ان کی عقیدت میں جو ہے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ انہوں نے وہ گناہ اپنے، ان گناہوں کا بوجھ اپنے ذمے میں لیا، اور انہوں نے وہ ایک گناہ ایک بار ان سے سرزد ہوا، اللہ نے ان سے حفاظت کو اٹھایا، اس وقت وہ گناہ سرزد ہو، انہوں نے توبہ بھی کی، اور اس کے بعد ان کی عملی سزا، جیسے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے زنا سرزد ہو گیا، انہوں نے ایسی توبہ کی اور ایسے انہوں نے اقرار کیا کہ میں اور آپ اس واقعے کو پڑھیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک انسان اس درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان پر رجم بھی جاری ہوا، تو اس سے امت کو پتہ چلا کہ رجم کیسے ہوگا، کیسے رجم سنسار کیا جائے گا ایک شخص کو اگر اس پہ وہ زنا اس سے سرزد ہوتا ہے۔ یا اسی طرح اور مختلف گناہ بعض صحابہ کرام سے بعض گناہ جو سرزد ہوئے ہیں، وہ اس کے کفارات یا اس کی جو سزائیں شرعی طور پر مقرر ہیں وہ امت کے سامنے عملی ان کا طریقہ آ جائے، اس لیے وہ حفاظت ان صحابہ کرام سے اٹھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بعض وجوہات شراح نے بیان کی ہیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد اس حقیقت کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس میں تو توبہ جس نے کر لی وہ تو ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے اخروی عذاب قبر ہو یا جہنم کا عذاب، دونوں سے بری ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بلا توبہ کے گیا ہے تو اس کو عذاب قبر ہونا ممکن ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک خیبر کے دن کی حدیث ہے کہ غلام شہید ہو گیا تھا خیبر میں، اس سے متعلق آپ علیہ السلام نے بعد میں ذکر کیا کہ اس غلام نے، صحابہ کرام نے بیان کیا، اس میں کوئی سونا چاندی ہمارے ہاتھ نہیں آیا تھا خیبر کے غزوہ میں، سوائے اونٹ اور بکریوں کے کچھ جانور وغیرہ ہاتھ آئے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ ایک شملہ تھا، ایک پگڑی تھی شملہ، وہ ایک صحابی غلام تھے، ان کے حصے میں آئی تھی، اور انہوں نے غنیمت میں شامل کیے بغیر اس کو، ان سے گناہ سرزد ہوا گویا کہ انہوں نے اس کو ایک طرف کر دیا، الگ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شملے کو عذاب کی صورت میں، شعلوں کی صورت میں اس کے اوپر بھڑکایا جا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ عذاب قبر کو ہی، برزخ کے عذاب کو علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو اس صحابی سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کو گویا کہ قبر کے اندر ہی اس کا عذاب دے کے اس کو تطہیر اور اس کی مغفرت ان صحابی کی کر دی گئی۔ یہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک حبشی خاتون تھی، جو خاتون تھی صحابیہ، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھیں آپ علیہ السلام کے دور میں۔ اس کے بعد ایک رات ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، خود ہی جنازہ پڑھا کے ان کو ایک معمولی اور خاتون سمجھا، اور آپ علیہ السلام کی صحابہ کرام نے ان کی تدفین کر دی۔ آپ علیہ السلام جب اٹھے صبح، آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ رات کو ان کا بیمار تھی، انتقال ہو گیا، اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو تو اپنے ہر امتی کی، ہر صحابی کی جو ان کے دین کے لیے ان کے آپ علیہ السلام کے اندر لگا تھا، ان کی الگ ہی قدر تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان عورت کی قبر پہ مجھے جانا ہے، لے کے چلو، کہاں تدفین کی ہے؟ صحابہ کرام علیہ السلام کو لے کے گئے، آپ علیہ السلام نے دوبارہ ان کا نماز جنازہ ان کی قبر پہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی قبریں ہیں یہاں پہ، یہ سب ظلمت اور اندھیرے میں تھیں، میرے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان سب میں روشنی اور نور ہو گیا، گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور قبریں تو جن کی بھی ہوں، لیکن اس میں ظاہری بات ہے کافروں کی قبر پہ تو عذاب قبر جو ہو رہا ہے وہ تو ہٹ ہی نہیں سکتا، یہ تو مسلم بات ہے۔ لیکن ان صحابیہ کی قبر بھی تھی جو مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھی، اب ان کے کیا اعمال تھے وہ اللہ جانے، اور ان کے ذمہ ہے، لیکن اور اس میں گویا کہ ظلمت تھی، جس کو آپ علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی نقل میں یہ حدیث ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو فرمایا کہ نور میں ہے، یہ جنت کے باغوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دو صحابی کی بھی حدیث ہے جو آپ نے بھی سماعت کی ہوگی، سنی ہوگی، کہ ان کو آپ علیہ السلام نے ٹہنی لگائی تھی ان کی قبر پہ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو پیشاب کے قطروں کی وجہ سے یا چغل خوری یا ایک یاد گناہ ہے جن کا ذکر ہے اس حدیث میں، کہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، جس کو ان ٹہنی لگانے کے بعد وہ عذاب ان سے روک دیا گیا جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی، معلوم یہی بسا۔ اس حدیث میں اگرچہ صراحت نہیں ہے کہ وہ صحابہ ہی تھے، اس میں ممکن ہے کہ وہ پچھلے انبیاء کے کوئی مسلمان ہو، پچھلے امتوں کے کوئی مسلمان ہو، ان کو دی جا رہا ہو، لیکن بہرحال بعض شارحین نے اس میں قبرین جدیدین کی بھی صراحت کی ہے کہ بعض روایت میں جدیدین کا لفظ آتا ہے، تو جدیدین سے تو مراد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے نہیں، وہ آپ علیہ السلام کی امت کے، ہماری امت کے بعض صحابہ کرام تھے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا تھے، جس کو آپ علیہ السلام کے ٹہنی لگانے کی وجہ سے
اس سے ان سے رفع کر دیا گیا۔ اس طرح کی ناظرین میں نے بتایا بعض اور بھی روایت ہے جن میں عذاب قبر صحابہ کرام کو ہونے کی صراحت سی یعنی معلوم ہوتی ہے۔ صراحت تو اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ ہماری اہل سنت کے بعض حضرات تو اس کے انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر بھی صحابہ کرام کو نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے ان حدیث کی کیونکہ صراحت بہرحال اس میں نہیں، ان میں تعویلات کی گنجائش ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا جو ہمیں بات سمجھنی ہے کہ وہ حضرات تو کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کا نظریہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ دارالفتہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ یہ دونوں وہ ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند انڈیا کا مرکزی ادارہ ہے، ہندوستان کا مرکزی ادارہ ہے، بنوری ٹاؤن پاکستان کا مرکزی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نمائندہ شمار ہوتا ہے۔ تو ان دونوں اداروں کا فتویٰ یہ ہے کہ عذاب قبر سے صحابہ کرام کے مستثنیٰ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان روایات کے اشارات سے یا آپ کہہ لیں کنایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان عذاب قبر صحابہ کرام کو ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی تطہیر ہو گئی ناظرین کرام، جو بعض گناہ ان سے سرزد ہوئے، میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ بہت قدسی ذوات ہیں، ہمارے لیے ہماری جانوں سے ہمارے ماں باپ سے زیادہ محترم اور معزز ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ اس وقت دیا ہے جس وقت میں اور آپ شاید ساتھ دینے سے اللہ نہ کرے پیچھے بھی ہٹ جاتے، لیکن صحابہ کرام نے آخری سانس تک آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کا بہت احسان ہے۔ اتنا احسان ہے، میں نے بتایا یہ جو گناہ ان سے سرزد ہوئے یہ بھی ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس کے ذریعے سے ان سزاؤں کا عملی نفاذ ہمارے سامنے آیا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اور بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو گیا ہے بالفرض، تو اس کو عذاب قبر کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ اور وہ بعض صحابین حضرات کرام جن کو اس عمل کے لیے ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا اور ان سے حفاظت کا پردہ کچھ دیر کے لیے گویا کہ اٹھا دیا گیا تھا، اور ہمارے لیے یہ گویا کہ ایک راہ آ گئی کہ عملی طور پہ ان سزاؤں کا نفاذ کیسے ہوگا۔ بہرحال وہ صحابہ کرام کی ذوات تھیں، ہمارے لیے چاہے صحابہ کرام ہو، چاہے اہل بیت ہو، چاہے آپ علیہ السلام سے متعلق جو بھی اشخاص ذوات چیزیں ہیں، جو بھی جگہ ہیں، وہ سب انتہائی قیمتی ہیں، انتہائی قابل قدر ہیں۔ بہرحال یہ کہ مسئلہ تھا جو نوعیت کا سوال پوچھا گیا تھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ان بحثوں میں زیادہ پڑھنے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ تھا، نظریہ تھا، جو ہمارے معتبر دارالفتہ کا فتویٰ تھا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگر ایک شخص کا انکار بھی کرتا ہے تو بہرحال اس کے پاس بھی دلیل ہے، وہ صحابہ کرام سے اس کو ایک محبت بھی ہے ان اشخاص کو، اور وہ ایک اپنے طور پر اگر ایک مسئلہ اس حساب سے بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کی بات آپ سن لیں، اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتی ہے وہ بات لے لیں۔ لیکن میں آپ کو بتایا ہمارے دارالفتہ کا فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ عذاب قبر ہونا صحابہ کرام کو ممکن ہے، ان صحابہ سے جن سے بعض گناہ سرزد ہوئے اور وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے گی، مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔